बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं चिन्योट में आटे की कीमतों में इजाफे से तंदूर और होटल मालिकान ने रोटी के रेट बढ़ा दिए तो कहीं वजन में कमी कर दी गई। शहरी भी महंगाई के हाथों परेशान दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे बाबर मुनीर। आटे की किल्लत के बायस रोटी की कीमतों में भी इजाफा हो गया। तंदूर मालिकान ने रोटी 2 रुपए महंगी करके 8 रुपए की कर दी, जबकि देसी गंदम की रोटी 12 और तनूरों पर 15 रुपए में फरोख्त की जा रही है। तंदूर मालिकान का कहना है गंदम का रेट रोज बरोज बढ़ रहा है। महंगी गंदम खरीद कर रोटी कैसे सस्ती बेची जाए। 8 रुपए की भेजा। ओपन मार्केट से आटा मिल रहा है। आटा बहुत मुश्किल से मिल रहा है। आटा शार्ट हुआ, रेट बढ़ गए आटे के, और इसकी वजह से हम लोगों ने रेट भी बढ़ा दिया रोटी का। शहरियों का कहना है कि हर तरफ महंगाई ही महंगाई है और गुजर बसर मुश्किल हो गया है, जबकि काम ना होने के बराबर है। मौजूदा हालात से लोग बुरी तरह मुतासर हैं, जबकि शहरी हुकूमती पॉलिसियों पर नाला नजर आए। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। मार्केट में आटा मिल नहीं रहा। जो तंदूर मालिक है और जो तंदूर वाले हैं, इन्होंने रोटी का रेट बढ़ा दिया और रोटी नहीं मिल रही। 8 की कोई 10 की रोटी बेच रहा है। शहरियों ने कहा हुकूमत अब हमसे खाने का नवाला भी छीनना चाहती है। मौजूदा सूरत हाल में लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। कभी चीनी, कभी दालें तो कभी आटा महंगा हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गरीब अवाम को आटे पर सब्सिडी फराहम करे ताकि मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद जिला भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से कार्रवाइयां की गई। ओवर चार्जिंग पर 43 गिराम फरोशों को 57,500 रुपए जुर्माना किया। 2 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने भी कार्रवाई की। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स रोजाना मार्केटों और बाजारों में महंगे दामों अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने शहर की कई मार्केटों का दौरा किया और गिराम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की। जिला भर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 64 मार्केटों और बाजारों में 1099 इंस्पेक्शंस करके चीनी, आटा, दालें, फल, सब्जियां, गोश्त और दीगर अशिया जरूरिया की निर्खनामों के मुताबिक फरोख्त को चेक किया। जायद कीमत वसूल करने पर दुकानदारों को मौके पर ही जुर्मानों की सजा दी, जबकि 2 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमात का इंदराज किया गया। कोरोना वायरस की बात करते हैं। आलमी वबा कोरोना के कारी वार जारी। 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद में 5 मरीज जान की बाजी हार गए। मजीद 54 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। जिला भर में तनासुब 4% रहा। जिला भर में कातिल वायरस के हमले जारी हैं। महकमा सेहत फैसलाबाद की 24 घंटे की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा अफराद की तादाद 21,151 तक जा पहुंची है। 223 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिन्हें इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से अपील की जा रही है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि वबा को फैलने से रोका जा सके। चिन्योट में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन की जेर सदारत वैक्सीनेटर्स की माहाना कारकर्दगी का जायजा इजलास में वैक्सीनेटर्स की माहाना रिपोर्ट, हाजिरी और वैक्सीन से मुतालिक ब्रीफिंग ली। डिप्टी DHO डॉक्टर मोहम्मद हुसैन का कहना था कि हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम को बेहतर बनाने और 1 माह से 15 माह के बच्चों को बरवक्त वैक्सीन करने के इकदाम किए जाएं। बात करते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए महकमा सेहत चिन्योट इंतजामिया मुतहरिक दिखाई देती है और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन की ज़ेर सदारत तमाम जो वैक्सीनेटर हैं उनकी जो है वो मीटिंग हुई है और वैक्सीनेटर्स को अपने इलाकों में माँ बच्चे की सेहत को बेहतर बनाने के साथ साथ हिफाजती टीकाजात के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। तो इस हाल से हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए क्या इकदाम किए? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इससे जैसे कि आप जानते हैं, आज हमने एक मीटिंग का इनेकाद किया था जिसमें हमारे इलाके के मुख्तलिफ वैक्सीनेटर्स मौजूद थे। उनसे उनके जो हमारे मंथली टारगेट्स हैं मुख्तलिफ वैक्सीन्स के, उसके बारे में डिस्कशन की गई है और उनको इस बात की तंबीह की गई है कि अपने जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए अहदाफ हैं उनको हर सूरत हम लोगों ने पूरा करना है और उसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल, हुकूमत की डायरेक्शन के मुताबिक वैक्सीनेशन के अमल को यकीनी बनाने के लिए महकमा सेहत चिन्योट इंतजामिया मुतहरिक है और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन की ज़ेर सदारत वैक्सीनेटर्स का जो है वो मीटिंग हुई है और इस वाल से उनको ये हिदायत दी गई है कि अपने अपने इलाकों में वैक्सीनेशन के अमल को यकीनी बनाए और माँ बच्चे की सेहत को बेहतर बनाने के साथ साथ माहाना कारकर्दगी का जायजा लिया। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, अपडेट कर रहे थे। झंग के मराकज़ सेहत में 24 घंटे इलाज मुआलजे की सहूलियात के दावे झूठे निकले। महकमा सेहत की रिपोर्ट ने कारकर्दगी का पोल खोल दिया। खुसूसी टीम के दौरे के दौरान मराकज़ सेहत बंद होने का इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट करेंगे मुबशर हसन।
محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے جاری رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ 24 گھنٹے علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کرنے والے بنیادی مراکز صحت کری والا، چک 17 گھگ اور نڈا گھر شام کے اوقات میں بند رہنے لگے ہیں۔ ان علاقوں کے رہائشی افراد علاج معالجہ کے لیے خوار ہو رہے ہیں۔ محکمہ صحت کے افسران کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ تینوں مراکز صحت میں 24 گھنٹے علاج معالجے کو یقینی بنائیں۔ محکمہ ہیلتھ کی خصوصی ٹیم نے دورے کے دوران مراکز صحت کو تالے لگے دیکھے، جس سے محکمہ صحت جھنگ کے دعووں کی کڑائی کھل گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دور دراز کے علاقوں میں صحت کی سہولیات آج بھی ناکافی ہیں۔ پنجاب حکومت اس صورتحال کا نوٹس لے۔ نہ کوئی میڈیسن دی جاتی ہے، پیشنٹ بیچارے آتے ہیں وہ صبح بیٹھ کر چلے جاتے ہیں، دروازے لاک ہیں، ڈاکٹر صاحب سے کمپلینٹ کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں، ہمارے ڈسپینسر ادھر موجود ہوتے ہیں۔ محکمہ صحت جھنگ کے سی ای او سہیل اصغر کا کہنا ہے کہ سٹاف کی کمی کے باعث مراکز صحت میں شام کی شفٹ کو جاری رکھنا مشکل ہے، تاہم جلد ہی علاج معالجہ کی سہولیات کو یقینی بنایا جائے گا۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ۔ اور تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحانات کے انعقاد کے لیے تمام تعلیمی اداروں کو امتحانی سینٹرز بنانے کے لیے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈویژن بھر کے تعلیمی اداروں کو امتحانات کے کنڈکٹ میں تعاون کرنے کے لیے مراسلہ جاری کیا گیا، جس میں اسکولز اور کالجز سربراہان کو اپنے تعلیمی اداروں میں امتحانی سینٹرز بنانے سے متعلق ہدایت کی گئی ہے۔ رواں سال امتحانات کے لیے پہلے سے زیادہ امتحانی سینٹرز بنائے جائیں گے تاکہ طلباء کو سوشل ڈسٹینس کے تحت دور دور بٹھایا جا سکے، اور ایک کمرہ امتحان میں کم سے کم طلباء کو ہی ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ ہر اسکول اور کالج سے اپنے کم سے کم دو ہال نما کمروں کی صفائی ستھرائی کرنے سمیت کرونا ایس او پیز کے مطابق امتحانی سینٹر کی تیاری کی ہدایت کی گئی ہے۔ فیصل آباد سے ہی آپ کو بتائیں گے، سیلز ٹیکس چوری کیس میں فیکٹری مالک کی گرفتاری کا معاملہ گرفتار ملزم خالد محمود اسپیشل کسٹم کورٹ میں پیش۔ عدالت نے ملزم کو 11 دن کی جسمانی ریمانڈ پر ایف بی آر کے حوالے کر دیا۔ خالد محمود پر 4 کروڑ روپے سیلز ٹیکس چوری کا الزام ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، سیلز ٹیکس چوری کیس میں فیکٹری مالک کی گرفتاری کا معاملہ گرفتار ملزم خالد محمود اسپیشل کسٹم کورٹ میں پیش۔ عدالت نے ملزم کو 11 دن کے جسمانی ریمانڈ پر ایف بی آر کے حوالے کر دیا۔ خالد محمود پر 4 کروڑ روپے سیلز ٹیکس چوری کا الزام ہے۔ سیلز ٹیکس چوری کیس کا یہ معاملہ ہے جس میں فیکٹری مالک کی گرفتاری کا معاملہ گرفتار ملزم خالد محمود اسپیشل کسٹم کورٹ میں پیش ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، ڈپٹی کمشنر، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، اسمبلی کی شرکت، ضلع بھر کی ترقیاتی اسکیموں کو بروقت مکمل کرنے، ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر فیاض ماحول اور ایم پی اے آصف کاٹھیا کے زیر صدارت ضلعی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، صوبائی وزیر کھیل تیمور بھٹی، مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب فیصل حیات جبوانہ، ایم پی اے رانا شہباز، ایم پی اے مولانا معاویہ اعظم، ایم پی اے کرنل ریٹائرڈ غضنفر قریشی، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جھنگ سرفراز ورک سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ضلع بھر کی ترقیاتی اسکیموں سمیت سالانہ ترقیاتی پروگرامز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ محمد آصف کاٹھیا نے کہا کہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صوبائی وزیر تیمور بھٹی نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز جون تک ہر صورت خرچ کیے جائیں اور اسکیموں کو بروقت مکمل کیا جائے۔ ادھر ٹوبہ ٹیکسنگ میں ضلع انتظامیہ بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے متحرک ہو گئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد مدثر کی زیر صدارت محکمہ پاپولیشن کے ساتھ میٹنگ ہوئی، ضلع بھر میں کیے جانے والے اقدامات پر بریفنگ دی۔ بات کرتے ہیں شاہد محمود سے، شاہد بتائے گا۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد مدثر کی زیر صدارت جو ہے پاپولیشن کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں ضلع بھر میں ڈپارٹمنٹ پاپولیشن کے حوالے سے جو کیے گئے انتظامات اس پر جائزہ لیا گیا۔ میرے ساتھ موجود بھی ان سے بات بھی، مدثر کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں محکمہ پاپولیشن کی جانب سے جو آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہماری منتھلی ریویو میٹنگ ہوتی ہے ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، جو ہے نا یہ ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز جو ہے نا پرووائڈ کیے جاتے ہیں مانیٹرنگ کے لیے۔ تو اس میں جو ہے نا میں آپ کو ایک خوشائند بات یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ضلع میں آلریڈی جو ہے نا وہ گروتھ ریٹ جو ہے نا وہ کنٹرولڈ صورتحال ہے، 1.59 جو ہے گروتھ ریٹ، آل پنجاب ہم سٹینڈ کرتے ہیں اس بارے میں 4تھے نمبر پہ۔ تو یہ میں جنرلی کہوں گا، ظاہر ہے اس میں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ایفرٹس بھی ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی ان کو مانیٹر کرتی ہے، اور اوورآل جو ہے نا اویئرنیس کا لیول بھی ہمارے ضلع میں اچھا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس چیز سے سینسٹائزڈ ہیں کہ زیادہ آبادی کے یا اوور پاپولیشن کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو اوورآل جو پرفارمنس ہے وہ ڈپارٹمنٹ کی اس مہینے اچھی رہی۔ ہماری جو ڈور ٹو ڈور ایکٹیویٹیز ہیں، جو کانٹراسیپٹیو کی ڈسٹریبیوشن ہے، وہ بھی پراپر رہی ہے۔ تو مزید بھی ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور صورتحال جو ہے نا کنٹرول میں ہے۔ جی بالکل، جس طرح بات سنیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی، ان کا کہنا ہے گروتھ ریٹ کی اگر بات کریں تو وہ 1.5 محکمہ پاپولیشن کے ساتھ میٹنگ میں بہت شکریہ شاہد، اپڈیٹ کر رہے تھے۔
اور جھنگ میں کسانوں نے شوگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ میں ترمیم کے خلاف ڈپٹی کمشنر دفتر کے باہر احتجاج کیا۔ کچہری چوک کے اطراف میں ٹریفک بلاک، مطالبات پورے نہ ہونے پر صوبہ بھر میں احتجاج کی دھمکی دے دی۔ ڈپٹی کمشنر دفتر کے سامنے شدید گرمی میں کسان سراپا احتجاج۔ پاکستان کسان بورڈ وسطی پنجاب کے صدر ڈاکٹر عبدالجبار سرپرست اعلیٰ فرید مگھیانہ نے احتجاجی مظاہرہ کی قیادت کی۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ سیزن ختم ہونے کے باوجود شوگر ملز انتظامیہ گنے کے واجبات ادا نہیں کر رہی۔ ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم اپنے بچوں، بیویوں، عورتوں اور مال اور ڈھور ڈنگر کو لے کر آپ کے دروازے پر آئیں، پھر آپ کے لیے اس قافلے کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ 1 کروڑ روپے تاحال جھنگ کی شوگر ملز انتظامیہ نے کسانوں کے ادا کرنے ہیں، مگر کئی ماہ سے ملز انتظامیہ ٹال مٹول کر رہی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ 8 مہینے بعد کسان کو پیمنٹ کی جائے، گنا آج لے لیا جائے، 15 دن کے بعد ہی پیمنٹ ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو کھادوں میں اضافہ ہے اور جو بلوں کے اندر اضافہ کیا گیا ہے اس کو بھی واپس لیا جائے۔ اس سے تو زراعت ختم ہو جائے گی، اس لیے ہم روڈوں پہ آئے۔ جب ہمارے پاس کھانے کے لیے وہاں کچھ نہیں بچا تو پھر ہم روڈ پہ ہی بیٹھیں گے۔ احتجاج میں شوگر ملز انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی گئی، جبکہ پاکستان کسان بورڈ نے احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ۔ انتظامیہ کی سنگین غفلت، محلہ رحمان آباد کا قبرستان کچرا کنڈی میں تبدیل، درجنوں قبریں سیوریج کے پانی کی لپیٹ میں آ گئیں، مکین پریشان۔ رپورٹ کریں گے بابر منیر۔ شنیوٹ میونسپل کارپوریشن افسران کی مبینہ غفلت اور عدم توجہی، محلہ رحمان آباد کا قبرستان کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا، درجنوں قبریں سیوریج کی پانی کی لپیٹ میں آ گئیں۔ علاقہ مکینوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کئی ماہ سے سیوریج پائپ لائن بند ہے، سیوریج پائپ لائن بند ہونے سے شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میونسپل سروسز کی عدم دستیابی کے باعث مکینوں کا کہنا تھا کہ ان کے مسائل کی وجہ سے وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ ہم عرصہ دراز سے جہاں رہتے ہیں یہاں کچرا بہت زیادہ ہے، گٹر لائن بند ہے، آگ لگا دی جاتی ہے، قبریں بھی اسمار ہو رہی ہیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ سر ایک تو یہاں سارا دن ساری رات پانی کھڑا رہتا ہے، گٹر بند رہتے ہیں، کچرا اتنا روزانہ کوئی نہ کوئی یہاں آگ لگا دیتے ہیں، مچھر کی بھرمار ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، کرونا کی وجہ سے حملہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر پانی بھی کھڑا رہتا ہے، گندا ہوتا ہے، کوئی نمازی پڑھنے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ محلہ رحمان آباد کے مکین سیوریج پائپ لائن بند ہونے پر سراپا احتجاج نظر آئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا ایم سی خاکروب کبھی علاقہ میں صفائی کرنے نہیں آئے، ضلع انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن افسران کو کئی بار مسائل سے آگاہ کیا مگر کوئی مسئلہ حل کرنے کو تیار نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لیں۔ محلہ رحمان آباد کے مکین قبرستان کے کچرا کنڈی میں تبدیل ہونے اور سیوریج پائپ لائن جو ہے وہ بند ہونے سے پریشان ہیں۔ علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ سیوریج پائپ لائن کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ فیصل آباد پولیس کے اہلکاروں کے لیے خوشخبری، ایس ایس پی آپریشنز محمد افضل نے تمام اہلکاروں کو خود تک براہ راست رسائی دے دی۔ ذاتی مسئلہ ہو یا گھریلو پریشانی، مقدمہ بازی کا معاملہ ہو یا مالی پریشانی، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے طیب مقبول سے۔ طیب بتائے گا کیا تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے؟ جی بالکل، فیصل آباد پولیس کے اہلکاروں کے لیے خوشی کی بڑی خبر سامنے آ گئی ہے۔ اس خبر کے مطابق ایس ایس پی آپریشن فیصل آباد محمد افضل کی جانب سے اہلکاروں کو کسی قسم کے مسئلہ کی صورت میں براہ راست ان کو ملنے کی سہولت دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایس ایس پی آپریشن کی جانب سے فیصل آباد بھر کے تمام اہلکاروں کو تحریری طور پر ایک احکامات بھجوائے گئے اور مراسلہ بھجواتے ہوئے کہا گیا کہ کسی بھی اہلکار کو بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہو یا کسی اہلکار کے خلاف کوئی مقدمہ بازی چل رہی ہو، بچوں کی صحت کا مسئلہ ہو، اس کے ذاتی معاشی مسائل ہوں یا گھریلو کوئی کسی قسم کی پریشانی ہو تو براہ راست ایس ایس پی آپریشن سے کسی بھی دن کسی بھی وقت آ کر مل سکتا ہے۔ قبل ازیں صورتحال یہ تھی کہ کسی اہلکار کو افسران کو کوئی بھی اپنا مسئلہ بتانا مقصود ہوتا تھا تو وہ اپنے جہاں پر وہ تعینات ہوتا تھا اپنے انچارج سرکل آفیسر جو ٹاؤن آفیسر ہے اس سے درخواست فارورڈ کروانے کے بعد اعلیٰ پولیس آفیسر کو دی جاتی تھی۔ یہ تمام بیریئرز ایس ایس پی آپریشنز کی جانب سے ختم کر دیے گئے ہیں اور یہ ہدایت کی گئی ہے کہ براہ راست اہلکار درخواست لے کر ان سے مل سکتا ہے، کسی بھی آفیسر سے درخواست فارورڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایس ایس پی کا مزید کہنا تھا کہ ٹاؤن ایس پیز اور تھانہ کے جو ایس ایچ اوز ہیں اور پولیس لائن کے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر اپنے ماتحتان کو اس حکم نامے سے آگاہ کریں، گنتی کے وقت یہ حکم نامہ پڑھ کے سنایا جائے اور تمام اہلکاروں تک اہلکار ایس ایس پی آپریشن سے براہ راست مل سکتے ہیں۔ طیب آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اور پرنسپل گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی فار ویمن جڑاوالا کی صدر چیمبر سے ملاقات، مزمل سلطان، شبیر حسین چاولہ اور دیگر بھی موجود تھے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ اور انڈسٹری کے تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
सदर चैम्बर ने तालिबात को इंटर्नशिप के मौके फराहम करने की यकीन दहानी कराई। प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन जड़ावाला की सदर चैम्बर से मुलाकात में मुजम्मिल सुल्तान, शबीर हुसैन चावला और दीगर भी मौजूद थे। टेक्निकल एजुकेशन के फरोग और इंडस्ट्री के ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फैसलाबाद से ही आपको बताते हैं, कोरोना वायरस की वजह से थिएटर्स के बंद से फनकार बेहाल। अपने दुख लिए मारूफ फनकार गामा BSCT 41 के ऑफिस पहुंच गए। फाके काट काट कर तंग आ गए। हुकूमत से थिएटर्स खोलने के लिए ताउन की अपील कर दी। बात करते हैं हन्नान बुखारी से। हन्नान, बताइएगा। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र जितने भी थिएटर्स हैं फैसलाबाद के उनको तो बंद कर दिया गया था, लेकिन उसकी वजह से फनकार जो हैं शहर फैसलाबाद के बहुत परेशान हैं। गामा BA आज खास तौर पे अपनी आवाज़ लेके सिटी 41 के ऑफिस आए हैं। मारूफ आर्टिस्ट हैं हमारे फैसलाबाद के और उनका कहना है कि बहुत सारे फनकार हैं इनके समेत जो कि मौजूदा सूरत हाल में फाके काटने पर मजबूर हैं। गामा BA हमारे साथ मौजूद हैं। गामा, क्या कहेंगे, लॉकडाउन की वजह से थिएटर्स को बंद किया गया, कारोबारी मरकज़ खुले हैं, बाकी चीज़ें खुली हैं, थिएटर्स क्यों बंद? बुखारी साहब, बात यह है कि पूरी दुनिया को काम चल रहे हैं। इमरान खान ने खुद कहा है एक मजदूरी कर थिएटर्स खोलने के लिए ताउन की अपील कर दी। हनान, शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही।